موٹر وہیکل آرڈیننس پر عمل درآمد کا آغاز، مختلف شہروں میں ٹریفک پولیس ان ایکشن، ملتان، خانیوال، بہاولپور، رحیم جر خان میں سینکڑوں موٹر سائیکل اور گاڑیاں تھانوں میں بند، بھکر اور جسمان میں بھی کارروائیاں، رحیم جر خان میں ٹریفک پولیس کا موٹر سائیکل اور بھٹا رکشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، متعدد رکشے تھانوں میں بند، مقدمات درج، فتح پور میں بھی قوانین کی خلاف ورزی پر درجنوں گاڑیاں تھانے میں بند کر دی گئی۔ حکومت پنجاب کا پیٹرول موٹر سائیکل رکشے کی پروڈکشن پر پابندی لگانے کا فیصلہ، حکومتی فیصلے پر موٹر سائیکل رکشہ ڈرائیورز میں تشویش کی لہر جوڑ گئی، کہتے ہیں حکومت کا یہ فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے، پہلے ہی بے روزگاری ہے، 3.5 لاکھ روپے کا الیکٹرک رکشہ کہاں سے لیں گے؟ غریب بندے کی سواری ہے، چنجی کو بند نہیں کرنا چاہیے، اس کو چلنے دیں۔ روزی کما کے کھا رہے ہیں، بچے روزی کما رہے ہیں، وہ بند کر متبادل کیجیے ہوگی۔ مشکل سے ہم چلا رہے ہیں، الیکٹرک کا کیسے چلائیں گے اس کو؟ وہ تو بیٹری پہ ہوگی، وہ مناسب نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مناسب ہے، الحمدللہ ہم اس پہ روزی کر کے۔ جنوبی پنجاب میں اسموگ کا راج برقرار، ملتان میں آلودگی کی شرح 212 اور بہاولپور میں 184 پوائنٹ ریکارڈ، رحیم یار خان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 451 اور ڈی جی خان کا 162 پوائنٹ ریکارڈ، ٹی بی ماہرین کی شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت۔ ملتان میں گیس لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر سے صارفین کی مشکلات میں اضافہ، دکانداروں نے بھی ایل پی جی کی قیمت میں ہوشربا اضافہ کر دیا، ایل پی جی مارکیٹ میں 240 سے 280 روپے تک فروخت۔ مظفر گڑھ میں گیس لوڈ شیڈنگ اور مہنگی ایل پی جی سے ہوٹل مالکان کی پریشانی دگنی ہو گئی، کمرشل سلنڈر 12,000 سے 14,200 روپے کا ہو گیا، ایک ہفتے کے دوران قیمت میں 2,000 روپے کا اضافہ۔ ادھر میاں والی میں گیس لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں تک پہنچ گیا، ہوٹل مالکان مہنگے داموں ایل پی جی خریدنے پر مجبور۔ بہاولپور میں چکن سستا، انڈے مہنگے ہو گئے، 3 روز میں برائلر گوشت 40 روپے سستا ہو کر 400 روپے 30 کا ہو گیا، درجن انڈے 325 کے بجائے 360 روپے تک فروخت۔ ادھر میاں چنو میں چینی، گھی اور چاول کی قیمتوں میں اضافہ، جبکہ آٹا اور دالیں سستی، شہریوں کا قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ سونے کی قیمت میں اضافے کا رجحان جاری، 24 گھنٹے میں سونا 4,000 روپے مہنگا ہو گیا، 24 کیرات کی قیمت 4,47,000 جبکہ 22 کیرات 4,10,000 روپے میں تولہ فروخت، 24 کیرات سونے کی فی گرام قیمت 38,300 روپے ہو گئی۔ صادق آباد کے علاقہ بھٹا واہن میں پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو مارے گئے، ملزمان موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو رہے تھے، پولیس سے سامنا ہو گیا۔ ادھر تھانہ سٹی ہارون آباد کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ، 1 منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار، 2 فرار۔ بھکر میں لڑکی کا لباس پہن کر دوست کے ساتھ گھومنے والا مشکوک نوجوان گرفتار، شہریوں نے لڑکی بن کر گھومنے والے کو دوست سمیت پولیس کے حوالے کر دیا، نوجوان کو لڑکی کا لباس پہن کر موبائل پر لڑکی کی آواز میں بات کرتے دیکھا گیا، پولیس کے مطابق نوجوان لڑکی بن کر گرلز نرسنگ ہاسٹل اور گرلز ہاسٹل جانا چاہتا تھا، ملزم سے تفتیش جاری ہے۔ ملتان انتظامیہ کی غفلت شہریوں کے لیے درد سر بن گئی، شہری اولیا کے گھنٹہ گھر چوک پر کراؤن فیلئر، 7 روز گزر گئے مگر انتظامیہ نے کوئی توجہ نہیں دی، ٹریفک حادثہ رونما ہونے کا خدشہ، ادھر دہلی گیٹ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، روڈ پر کراؤن فیلئر کی 2 ماہ سے مرمت نہ ہو سکی۔ خانیوال کے گنجان آباد علاقوں میں سیوریج سسٹم مکمل طور پر ناکارہ، پیپلز کالونی میں گٹروں کا پانی جمع، شہریوں کا حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مبارک پور کے حسینی چوک میں مین ہول کا ڈھکن غائب، موٹر سائیکل سواروں راہگیروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں، شہری کہتے ہیں کھلا مین ہول بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ پیرا فورس بہاولپور میں تجاوزات کے خلاف متحرک، لاری اڈا پریڈ ہی بانوں کے خلاف آپریشن،
ریڑھی بانوں کا پیشگی نوٹس دیے بغیر پیرا اور کارپوریشن پر ٹھیلے توڑنے کا الزام، ٹھیلوں کے لیے جگہ مختص کرنے کا مطالبہ۔ ملتان میں بس انتظار گاہوں کی تعمیر کا منصوبہ تیزی سے جاری، شہر بھر میں 20 انتظار گاہیں تعمیر کی جائیں گی، خواتین اور مردوں کی نشستوں کے لیے الگ الگ انتظامات، 7 انتظار گاہوں کا کام مکمل فعال کر دیا گیا۔ رحیم یار خان کے شہریوں کے لیے خوشخبری، ای خدمت سینٹر میں ایکسائز اور ٹریفک پولیس کی سروسز بحال، نادرا کا تیسرا کاؤنٹر بھی فعال، 18 محکموں کی 160 سے زائد سروسز کی فراہمی جاری۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال کوٹدو میں 2 روزہ انفیکشن پریونشن HIV مینجمنٹ ٹریننگ اختتام پذیر، 30 ڈاکٹرز پیرامیڈکس کو ٹریننگ دی گئی، ڈیپٹی کمشنر سید منور عباس بخاری کی شرکت، سٹاف میں اسناد تقسیم کی۔ ملتان میں سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی زیر صدارت اجلاس، گندم کی کاشت کا جائزہ لیا گیا، کہا گندم فوڈ سیکورٹی کے لیے ناگزیر ہے، ہدف سے زیادہ گندم کاشت کرنے کا اعلان۔ سیلاب متاثرین کی سنی گئی، بین الاقوامی فلاحی ادارے مدد کے لیے پہنچ گئے، برے والا میں تائیوان کی فلاحی تنظیم زوزی کی طرف سے 500 گھرانوں کا 2 ماہ کا راشن تقسیم، آئندہ ہفتے مزید 500 گھرانوں میں راشن بیگ تقسیم کرنے کا اعلان۔ جنوبی پنجاب صوبہ کا مطالبہ صرف پیپلز پارٹی کا نہیں بلکہ 4 کروڑ عوام کا ہے، علی حیدر گیلانی کہتے ہیں صوبہ انتظامی بنیادوں پر بنانا چاہتے ہیں، مسائل کا حل صرف جنوبی پنجاب صوبہ ہے، پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی کی روحی سے خصوصی گفتگو۔ ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 58ویں یوم تاسیس کی مناسبت سے ایک تقریب، سینئر رہنماؤں کی شرکت، جیالوں نے یوم تاسیس کا کیک کاٹا، خواجہ رضوان عالم کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہداء کی جماعت ہے۔ ملتان تعلیمی بورڈ کے تحت انٹرمیڈیٹ سیکنڈ اینول امتحانات کے پریکٹیکلز کا شیڈیول جاری، پریکٹیکل امتحانات کا آغاز 1 دسمبر سے ہوگا، پہلا امتحان کمپیوٹر اسٹڈیز، فزکس، ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا ہوگا۔ ملتان سمیت پنجاب کے سرکاری کالجز میں میٹا انٹری ٹیسٹ کا انعقاد، گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین شاہ رکن عالم میں بھی ٹیسٹ جاری، میٹا 2025 کا مقصد میڈیکل و انجینئرنگ انٹری ٹیسٹ کی پیش کی تیاری کرانا ہے۔ رحیم یار خان کے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں 1 روزہ جاب فیئر، 50 اداروں نے نوکریوں کے دروازے کھول دیے، نوجوانوں کی بڑی تعداد سی ویز کے ساتھ جاب فیئر میں پہنچ گئیں، ایک ہی چھت کے نیچے مختلف کمپنیز کے انٹرویوز کا سلسلہ جاری۔ بھاولپور میوزیم میں محفوظ نواب بھاولپور کی شاہانہ رائل بھگی آج بھی عظمت وقار کی علامت، نادر سواری ملکہ وکٹوریہ کا تحفہ، اس دور کی شان و شوکت کا آئینہ دار ہے، فرانسیسی ماہرین فن نے بھگی کو ڈیزائن کیا تھا۔ تباہ کن باؤلنگ کے بعد زبردست بیٹنگ، شاہینوں نے لنکا ڈھا دی، 6 ملکی سیریز کا فائنل گرین شرٹس کے نام، سری لنکا کی ٹیم کو 6 وکٹ سے شکست، سائم ایوب نے 36 اور صاحبزادہ فرحان نے 23 رنز بنائے، قومی ٹیم نے 115 رنز کا ہدف بآسانی حاصل کر لیا، شاہین اور نواز نے 3 وکٹس حاصل کی، ابرار احمد نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ گلوکار ساحر علی بگا کا نیا گانا مستانی ریلیز کر دیا گیا، اداکارہ سائمہ نور نے بطور ماڈل کام کیا، گانے میں افشاں فواد نے ڈیوٹ کیا، گانے کو عامر ساحر نے پروڈیوس کیا۔